صاحب نے کتنا بربریت اور کتنا وہ مطلب برائی پھیلائی ہے دنیا میں، یہ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور مفتی نسیم یاسر الواجدی بھی جانتے ہیں، یہ سب ہر کوئی جانتا ہے، ہر مولانا مفتی بھی جانتا ہے، لیکن جب ان کو پتا ہے کہ اس چیز سے بربادی آئی ہے، اس چیز سے برباد ہوگا، تو یہ اس راستے پہ کیوں اٹل ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا راستہ صحیح، تمہارا راستہ غلط ہے؟ بانٹ رہے ہیں. اگر پالیٹیشین جھوٹ بول رہا ہے، ملا جھوٹ بول رہا ہے، ٹیچر جھوٹ بول رہا ہے، ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر بندہ ہی جھوٹ بول رہا ہے ایک ملک کے اندر، ہر کوئی منافق ہے. ہمیں سچائی پسند نہیں ہے، ہمیں منافقت پسند ہے، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، جو بھی ہے. بعد میں بیچ میں اینڈریو ٹیٹ کا آ جاتا ہے بیچ میں، اب اس سے مجھے اتنا مطلب اسے ڈپریس اگر آپ کو پسند نہیں لگتی آتی تو اسے ڈو ناٹ ریکمینڈ پہ کر دیں، کسی ملے کے پلے نہ ڈال دیں اس کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو حکمت سے تو چلنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ ایسے کھڑے ہوں کہ ماں باپ بھی اس کی زبردستی شادی نہ کر سکتے. محمد حسین سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہیلو. ہلو، ہاں جی، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا، کیا بات کریں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے کہ آپ ایتھیسٹ ہیں، میں بھی ایگنوسٹک ہوں، تو جیسے کہ ہم کو معلوم ہے ایولیوشن ٹرو ہے، صحیح ہے، اور مذہب نے کتنا بربریت اور کتنا وہ مطلب برائی پھیلائی ہے دنیا میں، یہ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور مفتی نسیم یاسر الواجدی بھی جانتے ہیں، یہ سب ہر کوئی جانتا ہے، ہر مولانا مفتی بھی جانتا ہے، لیکن جب ان کو پتا ہے کہ اس چیز سے بربادی آئی ہے، اس چیز سے برباد ہوگا، تو یہ اس راستے پہ کیوں اٹل ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا راستہ صحیح، تمہارا راستہ غلط ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ ایولیوشن غلط صحیح ہے، لیکن پھر بھی بول رہے کہ نہیں ایولیوشن غلط ہے، اس کا مقصد نہیں، کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ واجدی صاحب کو پتا کہ ایوولوشن ٹھیک ہے. نہیں نہیں. اور آپ اور میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ واجدی صاحب کو پتا کہ مذہب غلط ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. نہیں، جیسے کہ اب ڈاکٹر ہے، ایولیوشنری بایولوجسٹ ہے، وہ اب ایولیوشن کے خلاف بول رہا ہے، تو ظاہر سے بتایا نا نہیں، اس کو ظاہر سے. ایوولوشنری بایولوجسٹ تو کہتے ہی اس بندے کو ہیں جو کہ ایوولوشن کو سمجھتا ہے اور مانتا ہے. ڈاکٹر اگر ایوولوشن کو نہیں سمجھتا تو میں ایسے 100 ڈاکٹر جانتا ہوں جو ایوولوشن کو نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا ایک ٹائم ایک مشغلہ تھا کہ میں ڈاکٹروں سے پوچھا کرتا تھا آپ ایوولوشن کو مانتے ہیں کہ نہیں، اور مجھے 90% ڈاکٹر ایسے ہی ملتے تھے جو نہیں مانتے تھے. سمجھ گئے تو بات؟ اب جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ان کو مطلب جیسے کہ وہ ڈاکٹر ہیں، مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر ہے کہ ہاں نہیں ہے، لیکن وہ سائنٹیفک چیزیں مطلب وہ ان چیز کو نکھارتے ہیں کہ نہیں سیمن جو ہے وہ بیک بون سے نکلتا ہے، ریب سے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ٹیسٹیز میں سے مطلب سوری سیمینری گلینڈز میں ہوتا ہے. تو یہ چیز جبکہ ان کو سچائی پتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ناٹک کرتے کہ ہم کو نہیں پتا ہے، یا ایسا مطلب مقصد کیا ہے ان کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس پھر صرف میڈیکل کی ڈگری ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ اور میڈیکل کی ڈگری ہونے سے بندے کو ایوولوشن سمجھ نہیں آ جاتی. ایوولوشن سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو. اور ہاں ہاں. جی، میں بس یہ کہنا مطلب مقصد میرا یہ تھا کہنے کا کہ جیسے کہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ غلط راستے کو چنتے ہیں جان بوجھ کے، اس کا علاج کیا ہے؟ نہیں، آپ ایسے نہیں سمجھ سکتے نا. لوگ سچائی کے خلاف جا سکتے ہیں، لوگوں کے پاس یہ ضرور ہے، لوگوں کے پاس یہ بات ضرور ہے، ان کی چوائس ہے کہ وہ سچ کو مانیں یا نہ مانیں. مگر یاد رکھیں کہ سچ کو نہ ماننا عام طور پہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں پہ تعصب کی، عقیدت کی اینکیں لگائی ہوتی ہیں. اس وجہ سے عام طور پہ لوگ سچائی کو اسی لیے نہیں مانتے. سچائی جب کسی بندے پہ پورے طریقے سے کھل جاتی ہے نا تو وہ سچائی کو مان جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ سچائی کو نہ مانے، پھر وہ سچائی کو مان ہی جاتا ہے. مگر سچائی کو منوانے کے لیے عام طور پہ انسان کو ایک جینوئن انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے چیزوں. وہ جینوئن انڈرسٹینڈنگ کے اندر بہت سی چیزیں رسپانسبل ہوتی ہیں، جیسے کہ کیا اس بندے کو واقعی اچھی ایجوکیشن ملی ہے جس کے اندر اس کو سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھایا گیا ہے. لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سچ ضروری کیوں ہے. سچ ایک انسان کو جتنی زیادہ سچی باتیں پتا ہوں گی نا، وہ اتنا اچھا ڈیسیژن کر سکے گا. اگر ایک ملک میں جھوٹ ہی بکتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ صحیح ووٹ دے سکتے ہیں صحیح بندے کو؟ وہ نہیں دے سکتے. اگر لوگوں کو سچائی تک ایکسس ہے تو تب ہی دے سکتے ہیں. سچائی تک ایکسس کرنے میں ان کو کون کون سی چیزیں ہیں جو دیں گی؟ میڈیا ہے. میڈیا میں اگر سچ بولا جا رہا ہے تو لوگوں کو سچائی پتہ لگے گی نا. اور میڈیا جھوٹ بانٹ رہا ہے، ARY نیوز ہے میڈیا یا پھر فاکس نیوز ہے، تو پھر تو سچائی لوگوں کو کبھی نہیں پتہ لگے گی.
کیونکہ وہ تو جھوٹ بانٹ رہے ہیں. اگر پالیٹیشین جھوٹ بول رہا ہے, ملا جھوٹ بول رہا ہے, ٹیچر جھوٹ بول رہا ہے, ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے, ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہر بندہ ہی جھوٹ بول رہا ہے ایک ملک کے اندر, ہر کوئی منافق ہے, تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے جب ووٹ دینے جائے گا تو وہ صحیح شخص کو ووٹ ڈالے گا؟ وہ ڈال ہی نہیں سکتا کبھی بھی صحیح شخص کو ووٹ, کیونکہ اس کو سچائی کا پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ معاشرے ہوتے ہیں جن میں سچ اور جھوٹ کے فرق کے اوپر لوگ آپس میں, مطلب لوگوں میں یہ بات پتا ہوتی ہے کہ جھوٹ غلط چیز ہے, ہم نے سچ بولنا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, آپ دنیا میں سوسائٹیز دیکھ لیں, جو سوسائٹیز جتنی زیادہ پروگریسو ہیں وہ سوسائٹیز اتنی ہی زیادہ سچ کے اوپر ایمان رکھتی ہیں. اب دیکھیں, میں پرسنل لائف میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں. ہمیں بھی پتا ہے کہ سیکس ایک انسان کی ضرورت ہے, ہر بندے کو پتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ عورت کو بھی ضرورت ہے, مرد کو بھی ضرورت ہے. اور دوسری سچائی ہماری زندگی کی آج یہ ہے کہ کوئی بھی شخص 25-30 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص 25-30 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں کر سکتا. اس نے پہلے یونیورسٹی سے ایجوکیشن لینی ہے, یا اس نے ایجوکیشن لینی ہے, پھر اس نے ایک کیریئر شروع کرنا ہے, جو جا کے اگر تو وہ یونیورسٹی ایجوکیشن لے گا تو اس کا 25 سال کی عمر میں جا کے کیریئر پراپرلی شروع ہوگا. اسے 5 سال تو چاہیے ہوں گے نا کہ کسی پروفیشنل جگہ پہ پہنچے تاکہ وہ اپنی زندگی کا دارومدار چلا سکے, اپنے بچوں کو پال سکے. اور کیا وہ 5 سال سیکس نہیں کرے گا, وہ سیلیبریٹ رہے گا, وہ بالکل بھی کچھ نہیں کرے گا؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور دوسری طرف اس سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ مذہب آپ کو یہ کہتا ہے نہیں, شادی کے بغیر آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں. ورجنٹی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, مذہب آپ کو یہ کہتا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے آپ کا پورا غیرت کا کلچر جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی کھڑا ہوا ہے سوسائٹی. اس کی وجہ سے سوسائٹی اتنا سفر کرتی ہے, مگر ہم منافق اور جھوٹے لوگ جو ہیں یہ کبھی مانیں گے نہیں کہ زندگی کی اصل سچائی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے خیال میں منافقت اگر چلتی ہے تو چلتی رہے, کوئی پرابلم نہیں. ہمیں سچائی پسند نہیں ہے, ہمیں منافقت پسند ہے, خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, سکھ ہو, کرسچن ہو, جو بھی ہے, منافق ہیں سب کے سب. ان کو پتا بھی ہے کہ زندگی کی سچائی کیا ہے. ان کے باپ کو بھی پتا ہے, ماں کو بھی پتا ہے کہ بچوں کو سیکس کی ضرورت ہے, اور ہاں اگر کسی سے پراپر پروٹیکشن سے سیکس کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں, وہ منافق ہی ہیں. پوری سوسائٹی منافق ہے, اور پوری سوسائٹی نقصان اٹھا رہی ہے اس وجہ سے. ہر کوئی ناخوش پھر رہا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے, کیونکہ بیسک چیزیں ہی پوری نہیں ہو پاتی, تو پھر کیسے آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری سوسائٹیز میں اس کو نہیں آپ پریکٹس کرتے. سچ کو, جب آپ سچ کو پریکٹس نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو تب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, تب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. جب آپ سچ کو پریکٹس کرتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں. یہ پرابلم ہے اصل, اور یہ سب چیزوں کی بیس کے اوپر کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, اور کیا بات کریں گے آپ؟ جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں، لیکن شاید آپ کو یاد ہوگی نہیں کہ میں بہت کنزرویٹو فیملی سے آتا ہوں. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے ڈیڈ کتنا کٹر مومن ہے. ٹھیک ہے، تو میں شادی کے کچھ 18 سال بعد پیدا ہوا، تو اتنی خوشی میں تھے کہ جب میں 2 سال کا ہوا تو مدرسے میں لے کے گئے اور مولوی کو بولے کہ 2004 کا وقت تھا، شاید 2004 یا 3. تو لے کے گئے، بولے کہ اس کو اسامہ بن لادین بنانا ہے. اچھا. تو ہاں، یہ حال تھا ان کا. تو بعد میں لیکن خیر وہ بات رہ گئی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا تو مدرسے والوں نے لیا نہیں، تو بعد میں انگلش اسکول میں داخلہ کروا دیا، تو وہاں سے ختم ہو گیا وہ. تو ہمیشہ جو ہے یعنی کہ اتنی مسوجنی ہے اسلام میں، جبکہ میرا دل جو ہے وہ کس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوں یا پھر میں اسلام کو فالو کروں بچپن سے ہی. لیکن بیچ بیچ میں بات آتی ہے، اب اس طریقے سے بات آ جاتی ہے کہ مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس چیز پہ ریئیکٹ نہ کروں. تو میں آپ سے ایڈوائس چاہتا ہوں کہ میں یعنی کہ میں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ مجھے پڑھی نہ ہو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، میں بس اپنی زندگی جیوں. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور جو مین چیز ہے وہ ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ اپنے نروز پہ قابو رکھیں. آپ نے کوئی میڈل نہیں جیتنا کسی مسلمان کے ساتھ لڑ کے. بس سمپل سی بات ہے. اپنی پڑھائی پہ، اپنی زندگی کے اوپر توجہ دیں. ٹھیک ہے، آپ زندگی میں کچھ بنیں گے تو کسی دوسرے شخص کی آپ کی زندگی پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، تو میرا ینگ لوگوں سے یہی ہمیشہ سے رہتا ہے کہ اپنے آپ پہ بس قابو رکھیں. آپ نے کوئی شہادت نہیں لینی ایتھیزم کے پیچھے.
ٹھیک ہے، یہ بات ہے، صحیح ہو گیا. جی یعنی کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے، لیکن جیسے کہ اب نیٹ پہ کتنے سارے آ رہے ہیں، جیسے کہ اب میں شارٹس دیکھ رہا ہوں اور بیچ میں میں آپ کی بھی دیکھتا ہوں، حارث کی دیکھتا ہوں تو اچھا لگتا ہے، بعد میں بیچ میں اینڈریو ٹیٹ کا آ جاتا ہے بیچ میں. اب اس سے مجھے اتنا مطلب اسے ڈپریسڈ ہوں میں اگر کہ آپ کو پسند نہیں لگتی آتی تو اسے ڈو ناٹ ریکمینڈ پہ کر دیں. فیس بک پہ تو بہت وہ آسان ہوتا ہے، ٹھیک آپ ہے، ڈو وہ ناٹ تو ریکمینڈ چینل کر وہ دیں، ختم ہوگی بات، نہیں آئے گا پھر واپس. وہ شارٹس پہ ہے نا، لیکن یہ اب گھر میں ہاں روز روز اس چیز کی بات ہو رہی ہے تو موڈ پہ اثر پڑتا ہے، بعد میں پھر پورا دن خراب جاتا ہے اس طریقے سے. نہیں، آپ اینڈریو تو ٹیٹ کی بات آتی ہے بار بار. اینڈریو ٹیٹ نہیں اینڈریو ٹیٹ کی تو وہ تو شارٹس میں نان ریکمینڈ کر دیتا ہوں، نہیں آتا بعد میں. اس کے بعد آتی ہے کہ یہ ابو جو بات کرتے ہیں، ابو اور امی کی، نئی عورت ایسے نئی عورت ویسے، اس طریقے سے تو اچھا نہیں لگتا. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر ظاہری بات ہے کہ اب آپ کو تھوڑی دیر تو ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا نا. جب آپ اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو یہ باتیں نہیں سننی پڑیں گی. ٹھیک ہے، اور ہاں دوسری بس چیز ہے یہ کہ یاد رکھنا کہ آپ نے شادی کرتے وقت بڑے سمجھدار رہنا. یہ نہ ہو کہ آپ کو لائف پارٹنر بھی ویسا ہی مل جائے جیسے آپ کو آپ کے ماں باپ، پھر پرابلم آپ کے لیے ہوگی. جی، وہ تو اس میں میں سمجھ آپ کو گیا، اپنا وہ انڈیپینڈنس لینا پڑے گا. میں سمجھ گیا وہ چیز، اور میں اسی دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں اور نکل جاؤں. لیکن اب یہ ہے، میرے پیچھے میری بہن ہے چھوٹی سی. آپ تو جانتے ہیں کہ لڑکیوں کا کیا وہ ہے اسلام میں. تو اگر میں یہاں سے نکل گیا، یعنی یہ کہہ کے کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، تو وہ پورا غصہ جو ہے میرا ماں باپ، میرا غصہ میری بہن پہ اتاریں گے. نہیں تو وہ اس اس کی لیے بھی آپ کو فکر بڑے لگی رہتی طریقے ہے. سے رہنا ہے نا. آپ کو بڑے طریقے، آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ گھر چھوڑ کے جائیں؟ گھر آپ چھوڑ کے نہیں جا رہے بھائی، آپ طریقے سے رہ رہے ہیں. کل کو اپنی بہن کو بھی ساتھ سہارا دیں، اسے پڑھنے میں اس کی مدد کریں، اس کو آگے نکلنے میں اس کی مدد کریں. جی ٹھیک ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کی شادی تو آپ کی مرضی سے ہو رہی ہے مگر بہن کی شادی اس کی مرضی سے نہ ہو رہی ہے. سمجھ گئے ہو؟ کسی ملے کے پلے نہ ڈال دیں اس کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو حکمت سے تو چلنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ ایسے کھڑے ہوں کہ ماں باپ بھی اس کی زبردستی شادی نہ کر سکتے. سمجھ گئے ہو؟ کیونکہ ملوں کا مینلی ہوتا کیا، لڑکی بس 13-14 سال کی ہوئی ہے تو چلو رشتہ ڈھونڈتے ہیں، شادی کرو جی، حافظ قرآن بنا دو جی، مدرسے میں بھیج دو لڑکی کو. یہ چیزوں سے بچائیں. ٹھیک ہے، ہاں سمجھ گئے. بہت بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.